اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سب سے پہلے میں پاک افغان آرگنائزیشن اور آج کے ہوسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو اور نازک سبجیکٹ پر ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر اور یوٹیوب پر لائیو سننے والوں اور اس گروپ میں شامل تمام دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ مجھے میرے آفس سے بتایا گیا کہ اگر میں اردو میں اسپیچ کروں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، اور کیونکہ ہمارے موسٹلی پاکستانیز اور افغانی اردو انڈرسٹینڈنگ کے لوگ ہیں تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ اسی لینگویج میں بات کی جائے۔ اس وقت نشہ یا نشے سے افیکٹڈ لوگ یا معاشرہ یا کلچر ہماری سوچوں، ہماری امنگوں اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑا ہے۔ اس ایشو سے تقریباً دنیا کے 40 کروڑ سے زیادہ لوگ، اور جس میں خاص طور پر ینگ اسٹوڈنٹ اور یوتھ افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ ہر 10 میں سے 2 گھر کسی نہ کسی طرح ڈرگس کی وجہ سے پریشان اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج کا موضوع خاص طور پر ہم ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس اور یوتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس موضوع کو انتہائی غور سے سننا اور اس موضوع پر انتہائی دلچسپی سے اپنے انٹرسٹ دکھانا اور اس موضوع پر مسلسل اپنی محفلوں، اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اپنے ارد و نواح میں بات کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے بہت سے زیادہ گھرانے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے، بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جن کے کرنے سے آپ ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، لیکن آپ کے بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں، بعض ہیبٹ ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کی پوری فیملی، پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری جنریشن افیکٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا جاتا ہے کہ جس نے ایک جان لی اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اسی طرح آج دنیا میں تقریباً اگر ہم 2021 کے اعداد و شمار کا معائنہ کریں تو اس وقت دنیا میں 11 ملین سے زیادہ لوگ پچھلے 3 سالوں میں ڈرگس کی لعنت کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ جب ہم 11 لاکھ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ تقریباً کم سے کم 11 ملین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 100 ملین فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں، بچے، والدین، پیرنٹس۔ اور اس کے لیے پوری دنیا میں بہت سی بڑی آرگنائزیشن ہیں، خاص طور پر یونائٹڈ نیشن، OIC، یورپی یونین، WHO۔ یہ وہ آرگنائزیشن ہیں جو ڈرگس کے خاتمے کے لیے، ڈرگس کے استعمال میں کم سے کم کمی لانے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے عملی طور پر کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہم پاکستان اور افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 70 سے 60 سال سے افغانستان دنیا کی بدترین
معاشی سماجی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی یوتھ کو وہ پلیٹ فارم، وہ ایٹماسفیئر، وہ کلچر، وہ سوسائٹی دینے میں ناکام رہے ہیں جو دنیا کے باقی ترقی یافتہ ممالک کو ملتی ہے۔ انتہائی لمیٹڈ ریسورس ہونے کے بعد، انتہائی لمیٹڈ وسائل کے بعد، افغانستان میں ڈرگز کی نشو و نما، ڈرگز کی کاشتکاری باقی ممالک میں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اس سبجیکٹ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا میرا اور آپ کا، میرا خیال ہے، اخلاقی، سماجی، اسلامک فرض ہے۔ جب تک ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیں گے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے سے ہم اپنی نسلوں کو تباہی، بربادی کے دہانے سے واپس لا سکتے ہیں۔ نشہ آور کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو ہمیں تلاش کر کے ان وجوہات کو بہتر اور کامیابی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ خواہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہیں، اگر آپ یہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کسی ایک شخص کی، کسی ایک قبیلے کی، کسی ایک ڈرگز افیکٹڈ کی بندے کی، فیملی کی، فیمیلز کی، اپنے اسکول میں، اپنے کالجز میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اشرف المخلوقات ہونے کی زندہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو منتخب کیا، پھر اس کو بولنے کا ہنر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان، انڈیا میں ہم ایک ینگ نیشن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی نیشن ہے جس میں یوتھ کی آبادی تقریباً 65+ سے زیادہ ہے۔ 65% ہماری یوتھ جو ہے وہ نوجوان یوتھ پہ بیس کرتی ہے، جو 20 سے 27-28 سال کی عمر تک کے نوجوان ہیں، اور سملر سچویشن افغانستان کی ہے۔ لیکن ہماری جتنی بھی ترجیحات ہیں یوتھ انویسٹمنٹ میں، ایجوکیشن میں، جابس میں، ہم اپنی یوتھ کو دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کوئی مضبوط پالیسی بھی ابھی تک اس سبجیکٹ پر یا اس انتہائی نازک صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے سامنے نہیں آئی۔ جب سماجی رویوں میں، سماجی فیصلوں میں امن، انصاف اور مساوات نہیں ہوتی تو لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا میں WHO کی رپورٹس کے مطابق 100 میں سے 85% نوجوان، بچے، بچیاں، اسٹوڈنٹ ڈرگز میں معاشرتی ناانصافیوں کی وجہ سے، معاشرتی ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے۔ اس کے علاوہ خاندانی مسائل، خاندانی لوگوں میں، فیملیز میں لوگوں کو وہ توجہ نہیں ملتی اپنے بچوں پر، اپنے فیملیز پر، جس کی توجہ کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، لوگ تنہائی محسوس کرتے ہیں دوستوں میں، اسکول میں، کالجز میں، پھر ہم ڈرگز کی طرف لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں ہیں۔ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز یا سوسائٹی میں اس طرح کے چیک اینڈ بیلنس یا آرگنائزیشن نہیں ہیں جو اس پہ کھل کے کام کر سکیں۔ میں اس موقع پر پاک افغان آرگنائزیشن اور آج کی جو ہوسٹ ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کیا ہے جس پہ بہت سی پاکستان میں آرگنائزیشن اتنا کھل کر کام نہیں کر رہے، کیونکہ
ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر ہیں جو معاشرے میں تبدیلی اور مثبت رویوں کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ اس کے حوالے سے جب ہم علاقائی سطح پر دیکھتے ہیں تو عالمی سطح پر دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 1988 میں یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے مطابق کہ دنیا بھر میں منشیات کو ختم کرنے کے لیے، منشیات کے استعمال کے اور منشیات کی نشو و نما کے لیے پوری دنیا کے ممالک نے ایک سگنیچرز کیے، جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک ہیں۔ اس کے بارے میں پروگرام کیے جائیں اسکول کالجز لیول پر، یونیورسٹی لیولز پر، علاقائی سطح پر، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حسب روایت افغانستان کے حکومت سے تو کوئی گلہ نہیں، لیکن حکومت پاکستان ان تمام ایگریمنٹ کو مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے جو ڈرگز کے خلاف ہم اکٹھے ہو کر ان کو درست کر سکتے تھے۔ اب جب ہم انڈیویجولز ہیں، ہم گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم فیملیز ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم بغیر کسی سرکاری پاور کے یا کسی بھی قسم کی جو ہے اختیار نہیں رکھتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ جتنے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کانفرنس میں اس سبجیکٹ کو ساتھ لیتے ہوئے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے نوجوانوں میں اس کے برے اثرات کی تشریح کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں ذاتی حیثیت میں، اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں ایسے اینٹی ڈرگز سیٹ اپ گروپ بنانے ہوں گے جو لوگوں، خاص طور پر اسٹوڈنٹ اور کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے جو ڈرگز کے کاروبار سے یا ڈرگ کے ٹریل سے لنک ہے۔ پھر ان لوگوں کو، ان گروپوں کو سختی سے نپٹنے کے لیے سرکاری اداروں کو رابطے میں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمیں اپنے سماجی اور علاقائی اور ارد گرد کے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی کرنی ہوگی جو لوگ اس برے اور اس غلیظ مسئلے سے دوچار ہیں۔ ان سے بات کرنی ہوگی، ان کو بیمار سمجھ کر ان کے علاج کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ان سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی رسپانسبلٹی بحیثیت مسلمان بھی نبھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے واضح فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے لیے تلواریں، یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور جو سب سے مشہور آیت جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، نہ صرف ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اس ڈرگز میں انوالو کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر یقین کرتے ہیں اور ان کے احکامات کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنی مصروفیات میں سے اپنے معاشرے میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ، کوئی نہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ضرور دینا ہوگا، اور یہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ جب ہم اس سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں نے خود اختیار کیا۔ ڈرگس لینا کسی کی بھی ذاتی پسند نہیں ہوتی، اس کے بیک گراؤنڈ کے پیچھے معاشرتی ناانصافیاں، تنہائی کا خوف، غلط سوسائٹی یا غلط جگہ پر ہونا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایز آرگنائزیشن، ایز مسلمز، ایز سوسائٹی، آپ کی کیا رائے ہے
آپ کے اسپیکر سے بات کریں گے، آپ کے لسنر سے بات کریں گے، آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا کے تقریباً 60 ممالک میں کام کرتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی اوریجن اور بحیثیت مسلمان ہم دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ہم آپ کی آرگنائزیشنز، آپ کے اداروں، آپ کی ذاتی حیثیت میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پیچھے لگ کر انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس ڈرگس کے ایشو پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اپنی رائے دیجیے گا، ہمیں اپنے مشوروں سے فائدہ مند ہونے کا موقع دیجیے گا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ایک ڈرگز فری سوسائٹی پاکستان، افغانستان اور دنیا بھر میں لانے میں کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیر، شکریہ.